السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے، ان کے حجرے میں ہے۔ ایسے ہی ہے، شیعہ بھی انکار نہیں کرتا، سیدہ عائشہ کو مومنہ نہیں مانتا، لیکن اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جب پیغمبر آخر الزماں کا آخری وقت تھا وہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں تھے۔ تو جس بیوی نے ساری زندگی سنبھالا، آخری سفر پہ بھی اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، وہ مومنہ ہی نہیں ان کے رضی۔ پہلا کفر ان کا، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مومنہ نہیں مانتے، ام المومنین کو، پہلا کفر یہ ہے کہ یہ انکار بھی نہیں کرتے کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، وفات پائی، تو کہاں پہ تھے۔ دوسری بات، 12 ربیع الاول پورے ماہر فلکیات، ماہر شماریات، انسانی تاریخ میں آج تک کسی مورخ نے، کسی فقیہ نے، کسی امام نے، کسی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ نبی مکرم کی وفات 12 ربیع الاول کے علاوہ ہوئی۔ کسی ایک مورخ نے نہیں لکھا۔ کتنے ائمہ گزرے، کتنے فقہاء گزرے، کتنے محدثین گزرے، کتنے مورخین گزرے، وہ شیعہ کا مورخ ہو، بریلوی کا مورخ ہو، اہل حدیث کا مورخ ہو یا دیوبندی کا مورخ ہو، کسی مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ رسول کائنات کسی انگریز نے بھی نہیں لکھا، کسی کافر مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے علاوہ ہوئی۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت یعنی دوپہر کے وقت وفات النبی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے نبی میرے بابا نہیں ہے، وہ کیا کہتی ہیں، یا ابتا عجاب ربن، یا ابتا من جنت الفردوس، یا ابتا یا جبریل، کہتی ہے ابا جان آپ نے رب کا بلاوا قبول کیا، آپ جنت الفردوس میں چلے گئے، ہم جبرائیل سے تعزیت کریں گے، جبرائیل کو بتائیں گے اللہ کا محبوب لے لیا ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن پیغمبر خدا زمین پر آئے سب سے روشن دن تھا، جس دن اس دنیا سے اٹھے سب سے تاریک دن تھا۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دیتے ہیں اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتے ہیں، پورا اہل مدینہ روتا ہے۔ وہ 13 ربیع الاول ہے، وہ کیوں رویا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کیوں روئی تھی؟ کس دن روئی تھی؟ کیا 11 ربیع الاول کو روئی تھی؟ کوئی تاریخ سے لا دے۔ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ولادت مصطفیٰ، کسی محدث نے بھی نہیں لکھا کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے 8 ربیع الاول لکھا ہے۔ اس لیے ولادت کی تاریخ میں فرق اس لیے ہے کہ اس وقت مہینوں کا تعین ہی نہیں کیا تھا مسلمانوں نے، ہجرت سے تعین ہوا۔ جب رسول اللہ کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے، تاریخ میں نقشہ موجود ہی نہیں تھا کہ کون کب پیدا ہو رہا ہے، دن و ایام کا تعین ہی نہیں تھا، کوئی تعلیم کا شعور نہیں تھا، کوئی عقل و خرد نہیں تھی، اس لیے وہ تاریخ تفریق میں چلی گئی۔ 12 ربیع الاول کے وقت صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پھر یہ ہے کہ جو حضرت بلال روئے تھے وہ کس دن روئے تھے؟ جو سیدہ فاطمہ، اچھا پھر کیا کہتے ہیں، بڑا سوال کرتے ہیں، روئیں وہ جن کے مر گئے۔ سنا ہوگا آپ نے ان کے مولویوں سے، ہمارے تو مرے ہی نہیں۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ مولوی جی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ قریب ہے محمد رسول اللہ کے، ذرا اپنی عقل کا علاج کرا، دماغ خراب ہے تیرا۔ جو لخت جگر ہے مصطفیٰ کی،
ہے، اس کا مطلب ہے بلا وجہ سیدہ فاطمہ زہرا روتی رہی، بلا وجہ سیدنا بلال روتے رہے، بلا وجہ سیدنا ابو بکر روتے رہے، بلا وجہ سیدنا حسن۔ اور بتاؤ حسنین کریمین کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب فلک چشمے فلک نے دیکھا محمد رسول اللہ نہیں ہے، پوری زمین پر سناٹا تھا، 1,40,000 کے قریب صحابہ رو رہے تھے، مدینے میں غم تھا، اور وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی محدث یہ لا کر دے دے کہ 12 ربیع الاول کو وفات مصطفیٰ نہیں ہوئی۔ جس دن آسمان کے فرشتے بھی روئے، مولوی تو جشن مناتا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں فمن تابعنی فإنہ منی، اللہ نے میرے لیے پیغام اتارا ہے کہ جو تیری اتباع کرے گا وہی تجھ سے ہوگا، باقی نہیں ہوں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو پیکج کے اندر شامل ہی نہیں تھا نہیں کیا، تو کر کے کیسے کہتا ہے کہ یہ بھی شریعت ہے، ثواب ہے؟ باقی تو نے جو کرنا ہے وہ تیرا کام ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھ، حلوے اور کھیر کے لیے امت کو برباد نہ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تتابعا ولا تختلفا، امت پر آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ کرو، امت پر اختلاف نہ کرو، جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرو، جو دیا گیا ہے اسی پر عمل کرو، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی طریقت ہے، وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، اسی میں بخشش ملنی ہے۔ یا تو 12 ربیع الاول کے، اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ لوگ بھی، ہمیں جشن سے کوئی تکلیف نہیں ہے یار، جو مرضی تم، دنیا کیا کر رہی ہے تم بھی کرو، بات یہ ہے کہ تم انکار تو کر دو کہ 12 ربیع الاول کو وفات مصطفیٰ نہیں ہوئی، ذرا یہ تو کر کے بتاؤ، لکھنے میں کیا حرج ہے، لکھ دو، کہ وہ نہیں لکھ سکتے ہی کیونکہ 1500 سال کی محدثین کی تاریخ موجود ہے، سینہ بہ سینہ جو منتقل ہوئی ہے، جس میں حضرت علی کے اقوال موجود ہیں، حضرت ابو بکر کا اقوال موجود ہیں کہ وفات صرف 12 کو ہوئی ہے۔ ولادت کے دن مختلف ہیں، یا تو وفات کے دن کا انکار کرو کہ 12 کو نہیں ہے، چلو ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ، اور اگر نہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کوئی دھمال نہیں ڈالنی، کوئی بھنگڑا نہیں ڈالنا، کوئی ڈھول نہیں بجانا، کوئی ناچ گانا نہیں کرنا، کوئی بیویوں کو بے پردہ بازاروں میں نہیں گھمانا، مسجد میں بھی با پردہ لے کے عید پڑھنے آنا۔ یہ کیسی عید ہے جس میں تم دھمال بھی ڈالتے ہو؟ جو عیدیں رب نے فرض کی، مصطفیٰ نے پڑھ کے دکھائی، ان میں یہ چیزیں ناجائز تھیں، اس میں کیسے جائز ہوں گی؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے ہی نہیں۔ اگر جائز ہوتی تو ان کی طرح ہوتی، جب ان کی طرح نہیں، جو چیزیں وہاں ہیں یہاں نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے سڑ وہابی سڑ، ہم بچاتے ہیں سڑنے سے، وہ ہمیں سڑا رہا۔ بھائی ہمیں تمہارے ناچنے کودنے، خرچہ کرنے، پیسہ لگانے، حلوے کھانے سے کیا؟ ہمیں یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ جو نام لا الہ الا اللہ کا لیتی ہے، وہ کہیں یہ اتنی ہمدردی ہے ہمیں کہ تمہیں کوئی جہنم میں نہ چلے جاؤ، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ رب العرش العظیم اتنا ناراض ہو جائے، اتنا غضبناک ہو جائے کہ تم نے جس نبی نے تمہیں پیکج دیا، جو سیرت دی، جو سنت دی، تم نے اس پہ تجاوز کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا، اور تمہیں کسی مولوی نے منع نہیں کیا، کسی عالم دین نے منع نہیں کیا۔ ہم اپنا ذمہ داری پوری کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت کو بدلو نہیں، ہم آپ کو اسی سیرت پہ لے کے آتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یا خدایا یہ لوگ جہنم میں اس وجہ سے نہ چلے جائیں کہ انہوں نے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ انہوں نے بھی مصطفیٰ کو اتنا بڑھا دیا جس طرح عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے بڑھایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے حشر میں کیا کہہ دیا؟ کہا میں نے تمہیں اللہ کی عبادت پہ لگایا تو تم میری عبادت کرنے لگ گئے، لہذا میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ ناچ گانے پہ لے
جائے، کل محمد رسول اللہ ان کی سفارش کیسے کرے؟ ذرا سوچنے والی باتیں ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی پوری زندگی کے اندر ناچ گانا نہیں ہوا، دھمال نہیں ہوا، ڈھول تاشے نہیں ہوئے، جھنڈیاں رنگینیاں نہیں ہوئیں، یہ اب کیوں شریعت بن گیا؟ اچھا ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے، بھائی آپ دین کا نام نہیں لو، جو مرضی کرو۔ کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن دین کا نام نہیں لیتے، ثواب اجر کا نام نہیں لیتے، مصطفیٰ کی شریعت کا نام نہیں لیتے۔ تم شریعت کے علاوہ جو مرضی کرتے ہو کرو، لیکن مصطفیٰ کے دین کی شکل نہ بگاڑو۔